خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ تاریخ کے ایک بہت ٹکراؤ کی کہانی ہے۔ جی، ایک پیغمبر اور ایک بادشاہ کے درمیان مقابلہ۔ بالکل، ہم قرآن مجید کی 7ویں سورۃ الاعراف کی کچھ آیات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آیات 103 سے 137، جہاں حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اور ہمارا مشن صرف اس کہانی کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ اس میں چھپی ہوئی حکمت عملی، نفسیات اور طاقت کے اصولوں کو سمجھنا ہے کہ آخر کیسے ایک پیغام ایک پوری کی پوری سلطنت کو چیلنج کر دیتا ہے۔ اور وہ بھی کوئی عام سلطنت نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، اس وقت کی سپر پاور تھی۔ تو جب ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کسی چھوٹے موٹے سردار سے ملاقات نہیں تھی۔ یہ تو دنیا کے سب سے طاقتور شخص کے دربار میں جانے کے برابر تھا۔ جی، تو آئیے ذرا منظر کو تصور میں لاتے ہیں۔ ہم دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے دربار میں ہیں۔ ہر طرف سونے اور سنگ مرمر کی چمک دھمک ہے، سینکڑوں درباری فوجی موجود ہیں، اور تخت پر بیٹھا شخص صرف بادشاہ نہیں، وہ تو خود کو خدا سمجھتا ہے۔ اور لوگ بھی اسے اسی طرح پوجتے ہیں۔ اس ماحول میں ایک شخص داخل ہوتا ہے جس کے پاس نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی خزانہ، صرف ایک لاٹھی اور ایک پیغام۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ اپنی بات شروع کیسے کرے گا؟ پہلا جملہ کیا ہوگا؟ اور دیکھیں، یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے یہ کہانی غیر معمولی ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلا جملہ ہی مطلب پورے کھیل کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ اچھا، قرآن اس پہلے جملے کو یوں بیان کرتا ہے، وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ جی، اچھا، پہلی چیز جو مجھے یہاں فوراً محسوس ہوتی ہے وہ ہے یا فرعون، یعنی اے فرعون۔ یہ کچھ زیادہ ہی براہ راست نہیں ہے؟ مطلب ایک خدا نما بادشاہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں اور اسے ایسے پکار رہے ہیں جیسے وہ کوئی عام آدمی ہو۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ صرف بے تکلفی نہیں، یہ ایک سوچا سمجھا اسٹریٹجک اقدام ہے۔ اسٹریٹجک؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، تاریخی تحقیق بتاتی ہے کہ فرعون کو کبھی بھی اس کے نام سے نہیں پکارا جاتا تھا۔ اچھا، اسے اس کے شاہی القاب سے پکارا جاتا تھا، جیسے دونوں زمینوں کا حاکم یا سورج دیوتا کا بیٹا۔ تو اسے صرف فرعون کہہ کر پکارنا؟ وہ بھی بغیر کسی لقب کے۔ یہ صرف پروٹوکول توڑنا نہیں تھا، یہ اس کے خدا ہونے کے دعوے کی پہلی اور براہ راست نفی تھی۔ واو! یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کوئی کسی صدر کو اس کے نک نیم سے پکارے۔ اس ایک لفظ نے فرعون کو اس کے خدائی مرتبے سے اتار کر ایک عام انسان کی سطح پر لا کھڑا کیا۔ یعنی گفتگو شروع ہونے سے پہلے ہی پہلا نفسیاتی وار کر دیا گیا۔ بالکل۔ اچھا، اس کے بعد وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، انی رسول، یعنی بے شک میں ایک رسول ہوں۔ جی، اور یہاں انی کا لفظ بہت اہم ہے۔ یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ اس حقیقت میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ بالکل، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں موسیٰ ہوں۔ وہ اپنی ذاتی شناخت کو پیچھے کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جس سے بات کر رہے ہو وہ ایک عہدہ ہے، ایک نمائندہ ہے۔ میرا پیغام میرا ذاتی نہیں ہے۔ تو اس سے وہ خود کو ذاتی حملوں سے بھی بچا رہے ہیں۔ جی، ایک طرح سے۔ اب فرعون اگر بات رد کرے گا تو وہ موسیٰ کی نہیں بلکہ اس ہستی کی بات رد کرے گا جس نے انہیں بھیجا ہے۔ یہ تو اپنی ذات کی نفی کر کے پیغام کو بڑا بنانے کی بہترین مثال ہے۔ درست۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ انہیں بھیجا کس نے؟ من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ اور یہی اس جملے کا سب سے دھماکے خیز حصہ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے یا بنی اسرائیل کے رب کا رسول ہوں۔ انہوں نے کہا العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ اس کا کیا اثر ہوا ہوگا؟ دیکھیں، یہ فرعون کے پورے نظام پر براہ راست حملہ تھا۔ فرعون کا دعویٰ کیا تھا؟ کہ وہ مصر کی زمین کا رب ہے، یعنی حاکم، مالک، پالنے والا۔ اس کی دنیا مصر کی حدود تک تھی۔ بالکل۔ حضرت موسیٰ نے ایک ایسی اتھارٹی کا تعارف کروایا جو نہ صرف مصر سے باہر ہے بلکہ تمام جہانوں پر محیط ہے۔ وہ جہان جن کا فرعون تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جی، یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کھڑا ہو کر کہے کہ میں کسی ملک کا نمائندہ نہیں ہوں، میں پوری کائنات کا نمائندہ ہوں۔ یہ تو پورے سسٹم کو ہی چیلنج کر دیتا ہے۔ اس ایک جملے نے فرعون کی بادشاہت کو ایک کائناتی حاکمیت کے سامنے بہت چھوٹا اور محدود بنا دیا۔ تو یہ تو شطرنج کی بازی میں پہلے ہی اقدام میں شامات کرنے والی بات ہو گئی۔ کہہ سکتے ہیں۔
ایک ہی جملے میں آپ نے اس کی خدائی کو چیلنج کیا، اپنی حیثیت واضح کی اور ایک ایسی طاقت کا تعارف کروا دیا جس کے سامنے اس کی طاقت کچھ بھی نہیں۔ جی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو شخص خود کو خدا سمجھتا ہو وہ اس بات پر رد عمل کیسے دے گا؟ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا رد عمل بہت دلچسپ تھا، بہت ہی پریڈکٹیبل تھا۔ اچھا؟ اس نے پیغام کے میرٹ پر بات ہی نہیں کی، اس نے پیغام لانے والے پر حملہ کیا۔ یعنی ایڈ ہومینم اٹیک۔ بالکل۔ اس نے کہا کہ تم تو ایک جادوگر ہو جو ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہو۔ یہ ہر دور کے طاقتور لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ جب آپ دلیل کا جواب نہیں دے سکتے تو آپ دلیل دینے والے کے کردار پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی، اس نے فوراً اس پورے معاملے کو ایک سیاسی سازش کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ اور پھر اس نے ایک چیلنج دیا ہے نا؟ جی، اس نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے تمام جادوگروں کو اکٹھا کر کے لاؤ، ایک مقابلہ ہو جائے۔ یہ بھی ایک بڑی چالاک حکمت عملی لگتی ہے۔ وہ اس مقابلے کو ایک عوامی تماشا بنانا چاہتا تھا۔ بالکل، تاکہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکے، اور یہ ایک بہت بڑا جوا بھی تھا۔ جوا؟ فرعون کو اپنے جادوگروں پر پورا بھروسہ تھا جو نظر کا دھوکہ دینے میں ماہر تھے۔ اس نے پورے شہر میں اعلان کروایا، ایک تہوار کا دن مقرر کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کو سرے عام ذلیل کرے گا تاکہ ان کا پیغام شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ یہ بیانیے کی جنگ تھی اور میدان جنگ عوام کے سامنے سجا دیا گیا تھا۔ پھر وہ مشہور واقعہ پیش آتا ہے، جادوگر اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکتے ہیں اور وہ سانپ کی طرح نظر آنے لگتی ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ اپنی لاٹھی پھینکتے ہیں اور وہ ایک حقیقی اژدہا بن کر ان سب کو نگل جاتی ہے۔ لیکن میرے لیے اس واقعے کا سب سے حیران کن حصہ یہ نہیں ہے۔ کیا ہے پھر؟ سب سے حیران کن جادوگروں کا رد عمل ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ نقطہ سب سے اہم ہے۔ وہ جادوگر اپنے فن کے ماہر تھے، وہ جانتے تھے کہ نظر کا دھوکہ کیا ہوتا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ صحیح۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی نے جو کیا وہ کوئی شعبدہ بازی نہیں، وہ کچھ اور ہے، تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے۔ اور انہوں نے اعلان کر دیا۔ جی، انہوں نے کہا کہ ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ فرعون کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ یہ تو اس کی اپنی ٹیم کا میچ کے بیچ میں دوسری طرف چلے جانے والی بات ہو گئی۔ بالکل۔ اس نے جن لوگوں کو اپنی طاقت ثابت کرنے کے لیے بلایا تھا انہوں نے ہی سرے عام اس کے دشمن کی اتھارٹی کو تسلیم کر لیا۔ یہ بیانیے کی جنگ میں فرعون کی پہلی اور بہت بڑی شکست تھی۔ اور اس شکست پر فرعون کا غصہ وہ دیکھنے والا تھا۔ اس نے پھر وہی حربہ استعمال کیا، کردار کشی۔ اس نے کہا تم مجھ سے اجازت لیے بغیر اس پر ایمان لے آئے؟ جی، یہ ضرور ایک سازش ہے جو تم سب نے مل کر کی ہے تاکہ شہر والوں کو یہاں سے نکال دو۔ اچھا، تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ اور پھر اس نے انہیں عبرتناک سزا کی دھمکی دی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب ایک آمر کی دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہ تشدد پر اتر آتا ہے۔ اچھا، تو پہلا راؤنڈ تو حضرت موسیٰ جیت گئے، لیکن فرعون اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے بعد ذرائع میں ایک طویل سلسلے کا ذکر ہے جسے نشانیاں یا عذاب کہا جاتا ہے۔ کیا یہ صرف سزائیں تھیں یا ان کے پیچھے بھی کوئی حکمت عملی تھی؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ اگر ہم ان نشانیوں کی ترتیب دیکھیں، پانی کا خون بن جانا، مینڈکوں کے بہتات، جوئیں، ٹڈیاں اور آخر میں خون کی بارش، تو یہ صرف اندھا دھند سزائیں نہیں لگتیں۔ اچھا۔ ان میں سے ہر نشانی نے مصر کے معاشی اور مذہبی نظام کے کسی نہ کسی پہلو پر براہ راست چوٹ کی۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر دریائے نیل ان کی زندگی کا مرکز تھا، وہ اسے دیوتا مان کر پوجتے تھے۔ صحیح۔ جب اس کا پانی خون بن گیا تو یہ صرف ایک ماحولیاتی آفت نہیں تھی، یہ ان کے ایک بڑے دیوتا کی بے بسی کا اعلان تھا۔ یعنی ہر نشانی ایک پیغام تھا، یہ عوام کو یہ دکھانے کے لیے تھا کہ جس فرعون اور جن دیوتاؤں کو وہ اپنا محافظ سمجھتے ہیں وہ انہیں ان آفات سے بچانے پر قادر نہیں ہے۔ یہ فرعون کی ساکھ کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی ایک مہم تھی۔ بالکل، اسے ایک طرح کی نفسیاتی جنگ سمجھیں۔ ہر بار جب کوئی آفت آتی تو فرعون اور اس کے سردار حضرت موسیٰ کے پاس آتے اور کہتے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب ٹل جائے، ہم بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔ وہ اپنے وعدے سے مکر جاتے۔ یہ بار بار ہوتا رہا۔ یہاں آ کر میں ہمیشہ سوچتا ہوں
کہ آخر فرعون ایسا کیوں کرتا تھا؟ کیا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ ایک بار غلطی ہو سکتی ہے، 2 بار ہو سکتی ہے، لیکن بار بار وعدہ کر کے مکر جانا، اس کے پیچھے کیا نفسیات کام کر رہی تھی؟ دیکھیں، یہ مطلق العنان طاقت کی نفسیات پر ایک بہترین کیس سٹڈی ہے۔ فرعون کے لیے حضرت موسیٰ کی بات مان لینا صرف بنی اسرائیل کو جانے دینے کا معاملہ نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ کائنات میں اس سے بھی بڑی کوئی طاقت موجود ہے۔ اس کا پورا نظام، اس کی خدائی کا دعویٰ، اس کی شناخت، سب کچھ اسی ایک جھوٹ پر کھڑا تھا کہ وہ حتمی طاقت ہے۔ اور اس جھوٹ کو تسلیم کر لینا اس کے لیے سیاسی شکست سے بڑھ کر ایک وجودی بحران تھا، اس کی ذات کا خاتمہ تھا۔ تو وہ ایک طرح سے اپنی ہی بنائی ہوئی شبیہہ کا قیدی بن گیا تھا۔ لیکن اپنی انا کو شکست کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ تو بہت ہی عبرتناک بات ہے۔ جی، اور ذرائع اسی نقطے پر زور دیتے ہیں کہ تکبر انسان کو حقیقت دیکھنے سے اندھا کر دیتا ہے۔ وہ بار بار نشانیاں دیکھتا تھا، لیکن اس کا تکبر اسے ہر بار یہ سوچنے پر مجبور کرتا کہ شاید اس بار میں حالات پر قابو پا لوں گا۔ وہ آخری لمحے تک اس خوش فہمی میں رہا کہ طاقت اسی کے پاس ہے۔ تو آج کے اس جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ یہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے، یہ طاقت، پیغام رسانی اور نفسیات کا ایک مکمل نصاب ہے۔ جی، اس کی شروعات ایک ایسے جملے سے ہوئی جس نے دربار کے آداب اور طاقت کے توازن کو توڑا، پھر یہ بیانیے کی جنگ میں تبدیل ہوئی، جہاں جادوگروں کا مقابلہ ہوا، اور آخر میں یہ ایک طویل نفسیاتی اور معاشی جنگ کی شکل اختیار کر گئی جس نے ایک سپر پاور کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ بالکل۔ اس پورے واقعے سے جو کلیدی بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طاقتور پیغام صرف بحث نہیں کرتا، وہ حقیقت کو نئے سرے سے بیان کرتا ہے۔ مطلب حضرت موسیٰ نے فرعون سے یہ بحث نہیں کی کہ وہ بہتر حاکم ہے یا نہیں، انہوں نے صرف ایک ایسی حقیقت کا اعلان کر دیا جس کے سامنے فرعون کی بادشاہت خود بخود بے معنی ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ اصل طاقت کا مرکز کہیں اور ہے۔ جی، اور یہ صرف فرعون کے لیے نہیں تھا، یہ ہر اس نظام اور ہر اس شخص کے لیے ایک پیغام ہے جو خود کو حتمی سمجھتا ہے۔ یہ طاقت کے سامنے سچ بولنے کا ایک لازوال نمونہ ہے، درست۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک بہت گہرا نقطہ دے جاتا ہے۔ یہ ذرائع ایک پیغمبر اور ایک بادشاہ کے درمیان نظریاتی جنگ کو بیان کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کی حکمت عملی کو دیکھیں، براہ راست چیلنج، طاقت کا عوامی مظاہرہ، مخالف کے عقائد اور معیشت پر منظم حملے، تو کیا نظریاتی جنگوں کے یہ بنیادی اصول آج بھی نہیں بدلے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے کہ بیانیے کی جنگیں کیسے لڑی اور جیتی جاتی ہیں، نہ صرف قدیم مصر میں بلکہ ہماری اپنی دنیا میں، ہمارے اپنے وقت میں۔